السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز آفیشیل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کریں، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ناول عشق باز از قلم فروا خالد قسط نمبر 10۔ وہ اس کے بہت قریب جھک آیا تھا۔ مسفرہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، آج نہیں تو کل کر جائے گا۔ اس کی خاطر اپنی زندگی کیوں اجیرن کر رہی ہو؟ وہ جھک کر دروازے میں لگے گلاس سے ICU کے اندر جھانکتا مشینوں میں جکڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ جھکا تھا کیونکہ اس کے دراز قد کے آگے وہ شیشے کافی نیچے تھے، جو سمجھتے مسفرہ کی سانسیں کچھ حد تک نارمل ہوئی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے پھر سے اپنی سانسیں روکنی پڑی تھیں کیونکہ زیکی اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے برابر دروازے پر ٹکاتا پوری طرح سے اسے اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں مسفرہ کو اپنی کانوں کی لو کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکا تھا، لیکن داڑھی اور مونچھوں کے پیچھے اس کی شکل بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی اس شخص سے فاصلہ برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر وسیم کا آفس کون سا ہے؟ مسفرہ کو لگا تھا جیسے اس شخص کے ہونٹوں نے اس کے کانوں سے ٹچ ہوئے ہیں۔ اس کی گرم آنکھ اگلتی سانسیں مسفرہ کی جان عذاب میں ڈال رہی تھیں۔ دائیں جانب ٹرن لینے پر پہلا آفس ہے، وہ اپنی جان چھڑوانے کی خاطر بتا گئی تھی، جس پر وہ ایک بھرپور نگاہ ڈالتا اس پر ڈالتا پیچھے ہوا تھا، اور وہ تیز قدموں سے اس کے بتائے ہوئے راستے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مسفرہ نے دروازے کو تھامے اپنی رکی سانسیں بحال کی تھیں۔ نگاہ اٹھانے پر اسے سب لوگ اپنی جانب ہی دیکھتے نظر آئے تھے، جو اسے مزید شرمندگی میں دھکیل گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر وسیم کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ کہیں یہ انہیں کوئی نقصان تو؟ اس سوچ کے ساتھ ہی مسفرہ کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بھاگی تھی جہاں زیکی گیا تھا۔ اسے ابھی بھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ وہ بھی تھوڑے فاصلے پر ہی تھی جب اسے اندر سے ایک ساتھ کئی گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی۔ مسفرہ کے لبوں سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا سکے۔ کچھ دیر بعد زیکی باہر نکلا تھا۔ اس کا چہرہ اب پھر ڈھکا ہوا تھا۔ مسفرہ کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے خوف اور نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرے آگے جھوٹ بول رہا تھا، جو مجھے کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ مار دیا میں نے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے پھر سے مسمرائز کر گیا تھا۔ جا رہا ہوں، لیکن اب ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ڈاکٹر صاحبہ۔ اسے سر سے پیر تک عجیب نگاہوں سے دیکھتا جی جان سے لرزا گیا تھا۔ اس کے آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے تھے جب مسفرہ نے ہمت مجتمع کرتے ڈاکٹر وسیم کے آفس میں جھانکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پورا ہاسپٹل اس کی دردناک چیخوں سے لرز اٹھا تھا۔ ڈاکٹر وسیم کو بہت بے دردی سے قتل کیا تھا اس شخص نے۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ مسفرہ کی ہمت نہیں تھی آگے جانے کی۔ زیکی کے نکلتے ہی باقی سب بھی اس طرف آئے تھے۔ ڈاکٹر وسیم کی حالت دیکھ سب لوگ ہی شوق میں جا چکے تھے۔ زیکی نے اسے کیوں مارا تھا؟ وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، بلکہ وہ تو اکثر کئی مریضوں کے اخراجات اپنے ہی اکاؤنٹ سے ادا کر کے ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ خونی درندہ ہر جگہ ایسے ہی سرعام پھر رہا ہے، اسے کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر وسیم کا کیا قصور تھا؟ کیوں مارا انہیں؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ اللہ کرے یہ مر جائے۔ کوئی ہو جو اسے بھی نہایت ہی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارے۔ کوئی تو ہوگا نا جو زیکی کا بھی مقابلہ کرے گا۔ مسفرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہاسپٹل میں اس وقت ماتم کا سماں تھا۔ سب لوگ ہی اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ پولیس نے اب واردات ہو جانے کے بعد ہاسپٹل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن کی وجہ سے کسی کو بھی باہر نہیں جانے دے رہی تھی۔ سب کی پوچھ گچھ کر کے خوف سے سہمے لوگوں کو مزید پریشان کیا جا رہا تھا۔ مسفرہ یہ سب نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ زیکی کا کام ہے، لیکن کوئی بھی اس کا نام لبوں پر نہیں لا رہا تھا۔ مسفرہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے گھر سے کئی بار امینہ بیگم کی کال آ چکی تھی۔ نیوز میں ہر جگہ یہ خبر نشر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سب کے گھر والے پریشان تھے۔ میرا نام ایزل تیمور ہے، میں نے اپنی سٹڈیز۔ اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا جب آریان اپنی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ریجیکٹڈ۔ اس کا انٹرویو لیے بغیر ہی اس شخص نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایزل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص اتنا روڈ کیوں تھا؟
وہاں بیٹھے باقی 6 لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ حیرت کا باعث نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے آریان خانزادہ کبھی اسے سلیکٹ نہیں کرے گا، مگر پھر بھی انہوں نے مروتاً انٹرویو کا آغاز کر لیا تھا۔ آریان خانزادہ کو اپنے کام میں ہمیشہ پرفیکٹ لوگ چاہیے ہوتے تھے۔ وہ لرزتی کانپتی کانفیڈنس سے آری لڑکی اسے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ عزت بہت ہی شاندار تعلیمی ریکارڈ ہولڈر کی ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ اس کا جس طرح ٹکراؤ ہو چکا تھا، عزت کو اس وقت اس کے سامنے اپنا سارا کانفیڈنس زیرو ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی کرسی کی دائیں جانب براجمان عباس خانزادہ کو یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت بھی نمی تیر رہی تھی۔ اس کی صورت بتا رہی تھی کہ اس کے لیے یہ جاب کتنی اہم ہے، لیکن آریان کے فیصلے کے آگے وہ بھی بے بس تھے۔ وہ انہیں بہت عزت دیتا تھا، انہیں اپنے والد کا درجہ دے رکھا تھا، مگر اپنے کام میں کسی کا بھی انٹرفیئر کرنا اسے برداشت نہیں تھا۔ بلیک 3 پیس میں ملوث وہ شخص آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک اکڑ تھی اس کی چال میں، اس کی کھڑی مغرور ناک دنیا والوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کا عزم لی ہوئی تھی۔ کب سے اس شخص کی بدلحاظی برداشت کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی فائل اٹھاتی وہ آفس سے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ باہر لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرنے کے بجائے آریان خانزادہ کے لیے دوسرا کوریڈور اوپن تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ بہت بڑے بزنس مین ہوگے تم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے نجی اختلافات اس طرح نکالو مجھ سے۔ میں اس دن ریسٹورنٹ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مینیجر نے بھیجا تھا مجھے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو لڑکی تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ سابقہ معشوقہ ہے۔ اسے تیز قدموں سے اپنے گارڈز کے پروٹوکول کے ساتھ جاتا دیکھ ایزل اپنی جگہ کھڑی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، مگر وہ اپنی سنگین الفاظ سے آریان خانزادہ کے قدموں کو بھی روک چکی تھی۔ اس کے رکنے پر گارڈز بھی اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ تم نے اس بات کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے نا مجھے؟ اپنے اس طرح ریجیکٹ ہونے پر ایزل بہت غصے میں تھی۔ اپنے الفاظ کی سنگینی پر مقابل کی گلاسز کے پیچھے چھپی سرد نگاہیں نہیں دیکھ پائی تھی جو چلتا ہوا اب اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اب بھی ڈھکا ہوا تھا، مگر اس سے نکلتے شعلے گلاسز کے پیچھے سے بھی ایزل کو اپنے وجود میں اترتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس وقت لائٹ براؤن کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملوث تھی۔ یہ ڈریس اس نے خاص طور پر اپنے انٹرویو کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھر جاتی تھیں، جنہیں وہ بار بار کانوں کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے باہر نکل آتی تھیں۔ لبوں پر ہلکا سا لپ گلاس اور آنکھوں میں مسکارا لگائے وہ اپنی طرف سے انٹرویو کے لیے اچھی خاصی تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ شخص بھاری قدم اٹھاتے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ انٹرویو دینا چاہتی ہو؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز ایزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے ابھی جو الفاظ بولے تھے ان کے آثار کی کرختگی کی صورت اب مقابل کے چہرے پر نمودار ہو رہے تھے۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ آریان خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں ایزل کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اپنی کوالٹیز بتاؤ، دوسروں کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کر کے دنیا کے سامنے ان کا تماشا بنوانے کے علاوہ اور کیا آتا ہے تمہیں؟ اس کے ارد گرد دونوں ہتھیلیاں جماتے وہ اس پر حاوی ہوتے بولا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی فضول گوئی کے جواب میں اب تک وہ کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی اپنے سرزد کیے جانے والے جرم سے انجان بنی اس وقت اس بات سے بھی یکسر بے خبر تھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی رنگت بالکل لال پڑ چکی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس نے پھر سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی، مگر مقابل اسی کسی بھی بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جو بولتی بعد میں تھی اور آنکھوں سے آنسو پہلے ٹپک پڑتے تھے۔ یو آر سلیکٹڈ، سرد ترین لہجے میں بولتا وہ ایزل کو پھر سے شاک کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اسے اتنا برا بھلا کہہ چکی تھی، پھر کیسے اسے سلیکٹ کر لیا تھا اس نے؟ فیضان صاحب، ان سے کمپنی کی کانٹریکٹ اور خاص کر میری سیکرٹری کے حوالے سے تمام پیپر سائن کروا لیں۔ آج ہی انہیں جوائننگ لیٹر دے دیا جائے، کل سے آپ مجھے آفس میں چاہیے مس۔ وہ سب کو حکم دیتا اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس نے بہت ہی شاہانہ انداز میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اسے جاب دے دی تھی۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کی گئی ذرا سی گستاخی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی وہ کر چکی تھی جس کے بدلے اس نے اسے اپنے پاس جاب دے کر حساب بے باک کر دیا تھا۔ یہ تو اس کا پورا سٹاف جانتا تھا کہ آریان خانزادہ کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل تھا، وہ بھی اس کی سیکرٹری بن کر۔
فیضان صاحب نے اس لڑکی کی جانب ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آر یو شیور آپ یہ جاب کرنا چاہیں گی؟ آپ نے اگر ان پیپرز پر سائن کر دیے تو آپ کو اگلے 5 سال تک اس کمپنی کا پابند رہنا پڑے گا۔ ہماری کمپنی میں سی ای او صاحب کی سیکرٹری کی پوسٹ باقی ساری پوسٹ سے ٹف مانی جاتی ہے، اس لیے اس پوسٹ پر تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ فیضان کو اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، وہ اسے آج کل کی تیز ترار لڑکیوں سے کافی مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے تو آریان خانزادہ کا ایک بار کا غصہ برداشت نہیں کر پانا تھا۔ مسفرہ خاموشی سے بیٹھ کے قریب کھڑی اس شخص کو آنکھیں کھولتے دیکھ رہی تھی جسے اس وقت بہت سی باتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ زیکے کا اس ہاسپٹل تک آنا، ڈاکٹر وسیم کی موت، مسفرہ کو بھی بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا، لیکن ان 24 گھنٹوں میں سب سے بہترین خبر یہی تھی کہ اس کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا، جسے بچانے کے لیے اس نے اب تک بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سب سے پہلے نگاہیں موڑ کر مسفرہ کی جانب ہی دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ماحول سے مانوس ہو رہا تھا۔ اس کی بے یقین آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس سے اپنے زندہ بچنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کیسا فیل کر رہے ہیں اب آپ؟ مسفرہ نے اپنی نرم آواز میں پوچھا تھا، جس پر وہ شخص خاموش نگاہوں سے اسے تکے گیا تھا۔ مسفرہ وارڈ کا وزٹ کر کے آئی تھی۔ جتنی دیر میں اس کے پوچھنے پر نرس نے اس شخص کو اس کے ہاسپٹل میں آنے اور مسفرہ کے زیکے کی دھمکیوں کے باوجود علاج کرنے کی ساری کہانی سنا دی تھی، جس کے بعد سے وہ شخص ایسے ہی یکٹک مسفرہ کو گھورے جا رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ مسفرہ کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا ہی بولا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی مسفرہ کے سبھی چہرے پر ہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ بھی زیکے کی طرح کے ہی کوئی گنڈے بدماش ہیں، اس کے کوئی دشمن۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کی جان بچا کر میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا؟ مسفرہ آج جو کچھ دیکھ چکی تھی، اسے اپنا دماغ جگہ سے ہلتا ہی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ شخص کے نارمل ہوتے ہی یہ سوال کر گئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ شخص مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی تھی، دیکھنے میں وہ کافی پرکشش، نقوش اور اچھی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ مسفرہ اب بس یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ زیکے جیسا برا انسان نہ ہو۔ ضروری نہیں سارے گنڈے بدماش زیکے جیسے ہی ہوں، کوئی اچھے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ پورا پیشہ صرف زیکے جیسے لوگوں کے خاتمے کے لیے اپنایا ہو۔ ویسے آپ کافی بہادر ہیں ڈاکٹر۔ زیکے کا اس طرح بے خوفی سے نام لینے پر وہ اس ڈاکٹر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پایا تھا، وہ بھی خود سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مسفرہ کی جانب دیکھ کر وہ کب سے یہی سوچ رہا تھا کہ زیکے نے اس لڑکی کو بخش کیسے دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، لیکن زیکے کو تو کبھی بھی ان چیزوں نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ کیا مطلب تم بھی گنڈے ہو؟ مسفرہ نے تیکھے جتونوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک